خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت بڑے اور شاید سب سے گہرے سوال پر بات کرنے والے ہیں۔ وقت کیا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ جو وقت گزر رہا ہے، جسے ہم اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں، یہ سب صرف ایک وہم ہو؟ تو آئیے ایک ایسے خیال سے شروعات کرتے ہیں جو شاید حقیقت کے بارے میں ہمارے پورے تصور کو ہی چیلنج کر دے۔ اور یہ کوئی سائنس فکشن فلم کا آئیڈیا نہیں ہے، یہ ایک بہت گہرا مسئلہ ہے جسے جدید فزکس میں وقت کا مسئلہ یا the problem of time کہا جاتا ہے۔ اور اس کے مطابق ہو سکتا ہے کہ کائنات اپنی بنیادی سطح پر بالکل ساکن ہو، جیسے ایک ہی لمحے میں جمی ہوئی۔ تو ٹھیک ہے، چلیں اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا۔ دیکھیں، مسئلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے۔ فزکس کی دو سب سے بڑی تھیوریز ہیں، جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور کوانٹم میکینکس۔ ایک بہت بڑی چیزوں کی بات کرتی ہے، دوسری بہت چھوٹی، اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں وقت کے بارے میں بالکل الگ، ایک دوسرے سے متضاد باتیں کرتی ہیں۔ اور جب ان دونوں تھیوریز کو ملانے کی کوشش کی گئی تو ایک مساوات سامنے آئی، ویلر-ڈیوٹ ایکویشن۔ اور اس میں سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اس میں وقت تھا ہی نہیں۔ مطلب اس مساوات کے مطابق کائنات میں کوئی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی، سب کچھ ساکن ہے ہمیشہ کے لیے۔ اب اس منجمد کائنات کے نظریے نے فزکس کی دنیا میں ہلچل مچا دی۔ کئی دہائیوں سے اس مسئلے کا حل ڈھونڈا جا رہا ہے۔ تو چلے دیکھتے ہیں کہ اس وقت کی چوری کے کیس میں کون کون سے نظریات سامنے آئے ہیں۔ تو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فزکس کی جو بڑی بڑی تھیوریز ہیں وہ یا تو وقت کی صحیح وضاحت نہیں کر پاتی، یا پھر انہیں آئنسٹائن کے ریلیٹیوٹی کے اصولوں سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی ایک طرح سے ہم ایک بند گلی میں آ گئے ہیں۔ تو جب پرانے راستوں سے منزل نہ ملے تو ایک نیا راستہ تلاش کرنا پڑتا ہے، اور یہاں نیا راستہ ایک بہت ہی بنیادی سوال سے شروع ہوتا ہے۔ کیا ہو اگر اسپیس اور ٹائم، یعنی اسپیس ٹائم، خود حقیقت کی بنیاد ہی نہ ہو؟ یہاں ایک نیا نظریہ سامنے آتا ہے جسے CRM کہتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ اسپیس اور ٹائم، جنہیں ہم سب کچھ کی بنیاد سمجھتے ہیں، وہ اصل میں بنیادی نہیں ہیں، بلکہ وہ کسی اور گہری، بے وقت حقیقت سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ ہوتا کیسے ہے؟ سوچیں کہ حقیقت کئی مرحلوں میں بنی۔ سب سے پہلے ایک بنیاد تھی، ایک ایسی دنیا جس میں وجہ اور اثر تو تھا، لیکن فاصلے یا وقت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ پھر ایک چنگاری پیدا ہوئی جس نے پیمانے یعنی ناپ تول کا تصور دیا، اور بس اسی بے وقت بنیاد سے ہمارا جانا پہچانا اسپیس ٹائم وجود میں آ گیا۔ یعنی وقت شروع سے نہیں تھا، وہ بعد میں بنا۔ یہی آئیڈیا کہ حقیقت بعد میں ابھری ہے ہمیں اس منجمد کائنات والے مسئلے کو حل کرنے کی چابی دیتا ہے۔ تو یہ نظریہ کہتا ہے کہ ہمیں کائنات سے باہر کوئی گھڑی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھڑی تو کائنات کے اندر ہی ہے، اس کی اپنی جیومیٹری میں، اس کی اپنی ساخت میں چھپی ہوئی ہے۔ اسے پروٹوٹائم کہتے ہیں۔ اور یہ جو ایکویشن آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس سارے نظریے کا دل ہے۔ یہ حقیقت کے لیے ایک نیا اصول غیر یقینی بناتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو اس منجمد کائنات کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کر دیتی ہے۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے کوانٹم میکینکس کہتا ہے کہ آپ کسی ذرے کی پوزیشن اور رفتار کو ایک ساتھ 100% ٹھیک نہیں جان سکتے، اور اسی وجہ سے کوئی بھی ذرہ کبھی مکمل ساکن نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرح یہ نیا اصول کہتا ہے کہ کائنات کی جیومیٹری بھی کبھی مکمل طور پر ساکن نہیں ہو سکتی۔ اس اصول کی وجہ سے کائنات کو بدلنا ہی پڑے گا، ارتقاء کرنا ہی پڑے گا۔ تو یہ جو کائنات کی اپنی کوانٹم گھڑی ہے، یہ صرف فزکس کا ایک مسئلہ حل نہیں کرتی، بلکہ یہ تو ہماری کائنات کی پوری کہانی ہی نئے سرے سے لکھ دیتی ہے۔ تو پھر ایک ایسی حقیقت میں رہنے کا مطلب کیا ہے جہاں وقت خود بنیادی چیز نہیں بلکہ بعد میں پیدا ہوا؟ چلیں اس کے کچھ حیران کن نتائج دیکھتے ہیں۔ اس نظریے سے ہر چیز پر نظر ثانی کرنی پڑتی ہے۔ پہلی بات، وقت بنیادی نہیں ہے۔ دوسری، کاز اینڈ ایفیکٹ، یعنی سبب اور اثر کا جو سیدھا سادہ اصول ہے، وہ بھی ایک بڑے پیمانے پر نظر آنے والا دھوکہ ہے۔ اور تیسری، کوانٹم کی دنیا کی سب سے عجیب چیز، انٹینگلمنٹ، وہ بھی اسی بے وقت جیومیٹری کا ایک لازمی نتیجہ ہے۔ یعنی وہ چیزیں جو ہمیں بڑی عجیب لگتی ہیں، جیسے کوانٹم اریزر کا تجربہ جس میں لگتا ہے کہ مستقبل ماضی کو بدل رہا ہے، وہ اصل میں تضاد نہیں ہے، وہ صرف یہ دکھا رہی ہیں کہ سبب اور اثر کا ہمارا تصور ہی بنیادی نہیں ہے۔ یہ بھی وقت کی طرح بعد میں ابھرنے والی ایک خاصیت ہے۔
تو شاید وقت کی کہانی ایک سیدھی لکیر کی طرح نہیں ہے جو ماضی سے مستقبل کی طرف جاتی ہے، بلکہ یہ ایک بے وقت سمندر سے ابھرنے والی حقیقت کا ایک زمانہ ہے، اور یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اگر وقت خود ایک ابھرتا ہوا وہم ہے تو ہماری حقیقت کے بارے میں اور کتنی سچائیاں ہیں جو ابھی سامنے آنے کا انتظار کر رہی ہیں۔